شخص ہے، اس کو مشکل درپیش ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ۔ اب بتلاؤ وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور وہ جس کو پکارنا چاہتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اس کے درمیان اور اس کے جس بابے کو یا جس ہستی کو پکارنا چاہ رہا ہے، اب وہ یہاں سے پکار رہا ہے، تو بتلاؤ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ اس کی آواز کو سن سکتا؟ اب سوچو، یا غوث کہاں بھارت شریف میں پکارا جا رہا ہے، پاکستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، بنگلہ دیش شریف میں پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا، افغانستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، کتنا فاصلہ ہے بولو؟ اب یہ پکارنے والے کون ہوئے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ سن لیتا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس کی آواز کو ہم فرض کر لیں کہ وہ سن لیتا ہے اتنے فاصلے پر، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے اللہ کے سوا جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتا بھی ہے تو کیا وہ دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، سرائکی زبان والا سرائکی زبان میں پکارے گا، پنجابی زبان والا پنجابی زبان میں پکارے گا، عربی زبان والا عربی زبان میں پکارے گا، ہندی زبان والا ہندی زبان میں پکارے گا، چائنیز زبان والا اپنی زبان میں پکارے گا، انگلینڈ جرمنی والا جرمنی پکارے گا، انگلینڈ والا انگلینڈ کی زبان میں پکارے گا، امریکی زبان میں پکارے گا، کیرلا والا کیرلا والی زبان میں پکارے گا، مدراسی تمل زبان میں پکارے گا، سری لنکی سنہالی زبان میں پکارے گا، پشتو والا پشتو زبان میں پکارے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک زبان میں پکارنے والا پکارے گا، تو کیا وہ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے وہ ہر زبان سمجھتا اور جانتا؟ بولو۔ دنیا میں تو ہم نے یہ سب سنا تھا کہ وہ تو انگوٹھا ہی چھاپ مر گیا، تو مرنے کے بعد میں وہ کیا ہر زبان سمجھنے لگا؟ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اور یہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ نہیں جس ہستی کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہر زبان سے واقف ہے، ہر زبان کو وہ ہستی جان رہی ہے، تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں، ایک سیکنڈ یا ایک منٹ میں اس پکارنے والے کو ہزاروں یا سینکڑوں لوگ پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیک وقت کئی لوگوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے، اب اس مشکل میں وہ ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ایک لمحے یا ایک منٹ کے اندر ان سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کی فریادوں کو، ان کے پکارنے کو بیک وقت سن لے گا یا اس کے لیے لائن لگوانے کی ضرورت پڑے گی؟ بولو۔ ایک لمحے میں کیا وہ تمام لوگوں کی فریادوں کو سن لے گا جو ہزاروں سینکڑوں لوگ پکار رہے ہیں، یا اس کے یہاں لائن لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں گونجتے ہیں اور اس کا کوئی جواب دنیا کا مائی کا لال دے سکتا؟ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ہستی کو جو زندہ ہے یا مردہ، اس ہستی کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے یہ؟ یا اس ہستی کو نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ اگر اسے نیند آتی ہے تو پھر تو ہمارے پاس اس کے ٹائم ٹیبل کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے۔ ہمارے اللہ کی شان تو یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا، اسے نہ نیند آتی ہے، نیند تو نیند ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ کے سوا یہ جس کو پکارنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ ہستی زندہ ہو یا مردہ، اسے کبھی نیند آتی ہے یا نہیں؟ اگر نیند آتی ہے تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نیند آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں جب وہ جاگ رہا ہو،
اس کے نیند میں ہم ڈسٹرب نہ کریں، یا پھر یہ بتلایا جائے کہ اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی، اور جسے کبھی نیند نہیں آتی وہ کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ نمبر 5، ایک شخص گونگا ہے۔ کیا ہے؟ گونگا ہے۔ گونگے بھی ہوتے ہیں نا؟ یا کوئی انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کا گلا بند ہے، بندھا ہوا بیچارہ، آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی۔ اگر وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل اللہ کے سوا اس ہستی کے لیے پیش کرتا ہے جو زندہ ہے یا مردہ، دل ہی دل میں اپنی مشکل کو پیش کرے، تو کیا وہ ہستی اس کے دل کی فریاد بھی سن سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایک گونگا اگر پکارنا چاہے یا غوث المدد، تو آواز تو اس کو نہیں نکلتی ہے، دل میں کہے گا نا وہ، تو کیا غوث پاک کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے؟ سوال ہے۔ یا جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتے؟ اسی طرح سے میرے بھائی، انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف چھوٹی بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہستی جس کو وہ پکار رہا ہے، وہ آدمی یا وہ شخص تمام مشکلات، اگر اس بندے کو کوئی مشکل آتی ہے تو ظاہر ہے زندگی سے لے کر موت تک بہت سارے مشکلات، جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک بہت سارے مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو پھر یہ بتلاؤ غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اگر غیر اللہ کے سوا کوئی ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، تو پھر بتاؤ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نعوذ باللہ، یہ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اللہ کر لیتا ہے، کچھ باتیں یہ، اعوذ باللہ۔ چلو اس کا بھی ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ غیر اللہ جس کو یہ پکارتے ہیں، چاہے ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر جن کو یہ مشکل کشا تم سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، تمام، اگر یہ ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اگر یہ تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ تمام مشکلات پر حل کرنے پر قادر ہیں، یا اگر یہ تمام مشکلات پر اگر تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر یہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو، اور کچھ مشکلات کے حل کرنے کی ذمہ داری ان کے سامنے، ان کے اوپر ہو۔ تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں۔ ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں سوال؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے، یا مشکلات کو حل کرتی ہے، کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے؟ سمجھو ذرا، جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، اللہ کے سوا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مشکلات میں ڈال بھی سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے؟ یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات کے حل کرنے پر؟ ہم نے تو آج کل کسی کو مشکل میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کو مشکل کشے ہی کہتے ہوئے دیکھا۔ یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی مشکل کشا۔ اگر وہ مشکل کشا ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے
تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھو اس کو، سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئے، ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا. نعوذ باللہ. میرے بھائی اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے، اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں. تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو، ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیروں کو. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو. تو جو زندگی بھر جو مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں، اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ